اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 اور 92 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا پاکیزہ کردار اور ان کو جو جو مشکلات پیش آئیں ان کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نیک بندے جب اپنا کردار اعلیٰ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں ہر مشکل سے نجات بھی عطا فرماتا ہے، اور قیامت تک انسانوں کو یہ بتایا کہ اپنا کردار اپنا طریقہ کار اعلیٰ رکھو، درست رکھو، رب کائنات کی فرمانبرداری میں رہو، اللہ رب العالمین تمہیں مشکلوں سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب اللہ کی ایک نیک بندی کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تاکہ خواتین بھی ان کے کردار ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے مستقبل کو اچھا کریں اور اپنی زندگیوں کو درست کریں۔ اور وہ پاک خاتون حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، اللہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی جو خوبی تھی اس کو قرآن میں بیان فرمایا تاکہ خواتین اس خوبی کو اپنائیں۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اپنے اس میں روح پھونکی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، انہیں اور ان کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ تو تھا ان دو آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ان دو آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی جو خوبی بیان فرمائی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی عزت و پاسداری کی حفاظت فرمائی، اپنی ناموس کی حفاظت کی۔ اور عورت کی خوبیوں میں سے سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ عورت پارسا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت نماز کی پابندی کرتی ہے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی عزت و ناموز کی حفاظت کرتی ہے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی۔ تو کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ باقی اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ جہاد کرنا ہے، تلوار چلانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مسجدیں آباد کرنی نہیں، اس کے یہ کام نہیں۔ اس نے صرف اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت۔ تو جو یہ کام کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہی خوبی اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ اور اس پاک دامنی کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا ہم نے یہ نشانی عطا کی کہ ہم چاہیں تو بن باپ کے بیٹا عطا کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس بھیجا اور جبرائیل امین نے آپ کے اوپر صرف دم کیا، فنفخنا فیہا من روحنا، قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح ڈالی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ نشانی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور ان سارے حالات و واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب اس کا جو ماخذ ہے، اس کا ما حاصل ہے وہ بیان کیا گیا۔ فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہارا یہ دین یہ ایک ہی دین ہے۔ یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار اور انہیں اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، جو کام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے، وہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے۔ ہر نبی یہ بتاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف بتایا، تو ارشاد فرمایا تمہارا یہ دین
یہ ایک ہی دین ہے، اور یہ کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے کہ جس کے آگے انسان جھکے تو انسان کو عظمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اگر اس کے آگے نہیں جھکتا تو پھر مختلف مورتیوں کے آگے جھکتا ہے، پھر اپنی خواہشات کے پیچھے جھکتا ہے، پھر ہر انسان کے آگے اسے جھکنا پڑتا ہے۔ جو رب کے آگے جھکتا ہے رب اسے ہر جگہ سربلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اس نے اپنے پیاروں بندوں کے یہ اوصاف بیان فرمائے، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔